بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آواز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ اپنی سورہ نبا کا آج انشاءاللہ تعالی آخر کا حصہ پڑھیں گے۔ اب تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کی دہرائی ضرور کی ہوگی اور اس میں سے اپنے لیے بھی سبق حاصل کیا ہوگا، نکالا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے آگے کی زندگی میں۔ انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 38 سے آج ہم شروع کریں گے۔ 37 ہو گئی تھی، کسی کو یاد ہے 37 ہو گئی تھی نا ہماری آیت؟ 38 سے آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا۔ قیامت کے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی سفارش کرے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اور کس طرح سے فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور میں خاموش کھڑے ہوں گے اور کس طرح سب بنا کر کے کھڑے ہوں گے۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ تصور کریں کہ زمین پہ جتنے انسان ہیں ان سے کئی گنا زیادہ فرشتے ہیں آسمانوں پر، اور ان کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی۔ ایسے نہیں کہ ہے پزرٹلی جس کا جہاں دل چاہے گا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کام میں ڈسپلن ہونا کتنا ضروری ہے، کہ قیامت کے دن جب کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اس کے باوجود فرشتوں تک کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں مرضی آئے اس کی وہاں وہ کھڑا ہو گیا، بلکہ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور خاص طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، جن کے ذریعے سے وحی بھیجی گئی اس دنیا میں، جن کے کہا جاتا ہے کہ 600 پر ہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا جب سورہ مدثر نازل ہوئی ہے اس وقت پہ، تو ایسا لگتا تھا ان کو کہ گویا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی ہے جس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، یعنی زمین اور آسمان کا درمیان بھرا ہوا محسوس ہوا تھا جس وقت ان کو اصلی شکل میں دیکھا تھا انہوں نے۔ تو سبحان اللہ، اتنی عظمت والی ہستی جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ ہستی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور صف میں کھڑی ہوگی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے کیا کہنے، کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جس کے آگے اتنی زبردست مخلوق بھی جھکی ہوئی ہوگی، سب وسطی کھڑی ہوگی، ادب کے ساتھ مؤدب ہو کر کھڑی ہوگی، کہیں کوئی ایروگنس نہیں، کہیں کوئی اپنی بات کو آگے رکھنا نہیں، کہیں کوئی تکبر نہیں۔ صف میں کھڑا ہونا کس بات کا سمبل ہے؟ جب انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو سب کے برابر سمجھتا ہے کہ وہ اور اس کے برابر میں جو شخص کھڑا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی کمتر کیوں نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہی صف میں کھڑا ہوا ہے، سب کے برابر سے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ صف میں کھڑا ہونا ایک بہت اہم بات ہے کہ اس سے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ قیامت کے دن نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ کسی کا مرتبہ اعلیٰ اور کم ہوگا، جب تک حساب کتاب نہیں ہو جاتا، جنتیوں اور دوستیوں کے معاملات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، صف میں کھڑے ہوں گے فرشتے بھی۔ اور پھر اگلی بات کیا کہی گئی؟ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا۔ جسے دنیا میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں اتنا پہنچا ہوا ہے کہ وہ سفارش کر دے گا، فلاں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ رتبہ ہے اور وہ رتبہ ہے، اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ہم تو ان کے پیچھے ہوں گے اور ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹس ہیں یا غلط طریقے سے ان کو دیے گئے ہیں، ان کی یہاں پر نفی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی خود اپنے بارے میں کوئی بات کر سکے گا، اور نہ کسی طرح کی کوئی بات ہوگی مگر اس شخص کی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اجازت مرحمت فرمائے۔ تو یہ جو بات ہے الا من اذن له الرحمن، تو اس دن انبیاء کے سوا کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ قیامت کے دن کی سفارش کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرنا پسند فرمائیں گے اسی کو پھر اجازت بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا، یعنی وہ جو بات کریں گے ٹھیک بات ہوگی۔ قول صواب یعنی سب سے زیادہ سچا اور صحیح کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو انبیاء ہوں گے وہ سفارش کس کی کریں گے؟ توحید پرستوں کی سفارش کریں گے۔ اور یہاں پہ جو ثواب ہے نا یہ صاد سے ہے، صاد سے ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجر یا بدلہ، اور ثواب کا مطلب کیا ہے؟ صاد سے جب ثواب ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے سب سے زیادہ درست بات، اور سب سے زیادہ درست بات کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور پھر اسی کی سفارش کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو دی جائے گی جو اس کلمے کو ماننے والے ہوں گے، نہ صرف کہنے والے بلکہ اس پر عمل پیرا رہنے والے بھی ہوں گے، اور کسی قسم کی انہوں نے نہ دنیا میں شرک کیا ہوگا نہ کفر کیا ہوگا، بلکہ جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہوگا تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔
اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن برحق ہے تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ تو قیامت کا دن برحق ہے جس دن روح اور فرشتے، روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح القدس ان کا ایک طرح سے ٹائٹل ہے، جس دن روح اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، یہ دن واقعی حق ہے، یعنی ہر صورت میں آنے والا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے، یعنی عمل اور اچھی بات کرے جو قیامت کے دن اس کی طرف لوٹے گی، یعنی جب وہ قیامت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اپنی ان باتوں کو جو اس نے اچھے عمل کی شکل میں کی ہوں گی وہاں پر موجود پائے گا، اور اس کے لیے وہ وہاں پر ایک خزانے کی طرح ہوں گی، ایک سائے کی طرح ہوں گی جو اس کے کام آنے والی ہوں گی۔ تو اب بات کیا ہے کہ جو چاہے عزت کے ساتھ اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کر لے۔ یہ جو دنیا میں ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، وقت ملا ہوا ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، صحت ملی ہوئی ہے، اس میں وہاں جانے کی تیاری کر لے۔ عقل مند کون ہے جو اپنے اس دن کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، اور دنیا میں چاہے لوگ کتنا بھی کسی کو عقل مند مانے، لیکن حقیقت میں عقل مند وہی ہے جو اگلے سفر کی تیاری میں لگا ہوا ہو۔ اس دنیا میں جو اس کے اعمال ہیں ان کا مقصد یہی ہو کہ وہاں جا کر کے پھر کامیابی ملے، وہاں جا کر ناکامی نہ ہو، اور واقعی میں عقل مند ایسا ہی شخص کہلانے کے لائق ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یقیناً ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، جس دن انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ وَإِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، لوگوں ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، عذاباً قریبا، اس عذاب سے جو قریب ہی ہے، وہ عذاب جو قریب آ چکا ہے۔ تو آنے والی چیز کو قریب ہی سمجھو، قیامت آنے والی ہے گویا کہ وہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نازعات کی آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھیں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح، یعنی بس ان کو وقت اتنا لگے گا جو وہ دنیا میں گزار کر آئے ہوں گے۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں جس دن یوم ینظر المرء، تو یوم سے یہاں کیا مراد ہے کہ جس دن یعنی حشر کے دن انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اپنے چھوٹے بڑے اچھے برے سارے اعمال کو۔ قیامت کے دن انسان کا ہر عمل اس کے سامنے آ جائے گا، وہ خود اسے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49۔ ترجمہ، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ آخرت میں کسی کا ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔
اس دن انسان کو اگلے پچھلے تمام اعمال سے خبردار کر دیا جائے گا۔ انسان کو اس دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیشگی کے گھر کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18۔ اگر وہ اپنے اعمال میں کوئی بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اگر بھلائی کے سوا کچھ اور پائے تو وہ صرف اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اسی لیے کفار شدت حسرت و ندامت کی وجہ سے اس دن موت کی تمنا کریں گے۔ تو ہر عمل اس دن انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جب اس کی کتاب اعمال اس کے سامنے کھول دی جائے گی تو بہت حیران ہوگا کہ ایک ایک بات اور ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھلی بھی ہے، لکھی بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی آیت میں بات کہی گئی کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی اور جنت اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے۔ یعنی دنیا میں یہ جو دو چیزیں ہیں، لغو باتیں یعنی بیکار کی باتیں جس میں بیہودہ باتیں بھی شامل ہیں، اور جھوٹی باتیں، ایسی باتیں جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جن باتوں سے کسی کا حق مرتا ہے، جن باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو باتیں جھوٹ میں شمار ہوتی ہیں وہ انسان کو منافقت سے ملا دیتی ہیں۔ یعنی مسلمان کے لیے کہا گیا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور وہ خائن نہیں ہو سکتا، نہیں خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ ہاں کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کرنا چاہیے، مطلب یہ کہ اس سے گناہ صادر ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ایسا کر لے، اس گناہ میں پڑ جائے۔ کہا کہ کیا مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ گناہ بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر پوچھا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ ایک مومن نہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ یعنی مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور یا پھر خیانت کرے۔ اور جھوٹ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مذاق میں بولا ہوا جھوٹ بھی جھوٹ ہے، بچوں سے ان کو بہلانے کے لیے بولا ہوا جھوٹ بھی جھوٹ ہے، کسی کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے بولا جانے والا جھوٹ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو کام لغو ہیں، جن میں اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہونے والے وقت کو ضائع کرنے والے جتنے بھی ہماری بولی ہو، ہمارے اعمال ہو، وہ سبھی بیہودہ گوئی میں شمار ہوتے ہیں، لغو میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنتیوں کو ان دونوں چیزوں سے جنت میں محفوظ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پریشان کیے جاتے تھے اور پریشان ہوتے تھے۔ تو جنت میں ان دونوں چیزوں سے ان کو خلاصی حاصل ہو جائے گی، اور اس کا تذکرہ ہم نے پہلی آیات میں پڑھ لیا ہے۔ تو بات یہاں پر جو چل رہی ہے وہ یہ کہ ہر عمل اس وقت سامنے پیش ہوگا۔ ایک انسان تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کے کام کرتا تھا، لوگوں سے چھپ کر۔ لوگوں کے سامنے تو بہت پارسا تھا، بہت متقی تھا، لوگ اس کو بہت اچھا کہتے تھے، لیکن لوگوں سے چھپ کر، کبھی راتوں میں، کبھی تنہائیوں میں، وہ ایسے کام کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ تھے، یا حرام درجے کے تھے، یا فحش تھے۔ اور آج اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے،
پہلے تو جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ لوگوں سے چھپ کر گناہ، تو انسان کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی تھی، چوری یا زنا، جو رات میں لوگ چھپ کر لوگوں کی نگاہوں سے کرتے تھے۔ لیکن آج کیا حال ہوا ہے، ہمارے جو گیجٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں، اس میں ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا سن رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہماری انگلیاں چل کر کے ہم اس گناہ میں ملوث ہو رہی ہوتی ہیں جو فارورڈنگ میسیجز کی شکل میں کام ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی کو غلط اور فحش قسم کے میسیجز کر کے وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کون سے گناہ ہیں؟ چھپ کر کیے جانے والے گناہ۔ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہماری پارسائی کا ملمہ اتر جائے گا، ہمیں لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ جائیں گے، تو اس کو چھپ کر کرنا بہتر ہے۔ لیکن اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس چھپے ہوئے کام کو دیکھنے والی ایک ہستی موجود ہے، جس کو انسان کے سینے کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کا بھی علم ہے، نہ کہ اس کے ہاتھ پیروں سے، آنکھوں کانوں سے سرزد ہونے والے اعمال کا۔ ہر چیز اس کے علم میں تو ہے، اور پھر وہ لکھوا بھی رہا ہے۔ اس نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے سیل فونز پر میسیجنگ کے لیے، اور ادھر ان فرشتوں کے قلم چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ان گناہوں کو لکھنے کے لیے، جو ہم غلط قسم کے میسیجز نامحرموں کو یا پھر اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں جن سے بات کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو یہ چھپ کر کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کام جو چھپ کر کر رہا ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ گناہ ہر وہ عمل ہے جو انسان کے دل میں کھٹک جائے، اور انسان کے دل میں یہ چیزیں کھٹکتی ہیں جب وہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، کسی سے غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بات کرتا ہے، وہ بھی دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے۔ اس کے دل میں ضرور آتا ہے کہ میں نے اس وقت اس کو بیوقوف بنایا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا دوسرے شخص کو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو چھپ کر بولا جانے والا ہر کلمہ، چھپ یعنی کہ دوسروں سے مخفی رکھ کر کے، دوسروں سے چھپا کر کے کیا جانے والا کوئی بھی عمل، کسی بھی قسم کا کوئی چیز دیکھی جائے، سنی جائے، بات کی جائے، لکھی جائے، اور جس سے انسان کو خود پتا ہو کہ وہ غلط کر رہا، تو پھر ایسے اعمال کس چیز کا باعث بن جائیں گے قیامت کے دن؟ نیک اعمال کو ذروں کی طرح اڑانے کا۔ آپ سوچیں کتنی حسرت ہوگی، کتنی مشکل سے انسان نیکیاں اکٹھا کرتا ہے، اور پھر ایک انسان آئے اور اس کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر، جو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے برابر نیکیوں کے ڈھیر ہوں، اور پھر اس کے سامنے اس میں پھونک مار دی جائے اور وہ ذروں کی طرح ساری نیکیاں اڑ کر بکھر جائیں، اور اس کا گناہ کیا ہو کہ وہ چھپ کر غلط اعمال کرتا تھا، چھپ کر گناہ کرتا تھا، دنیا والوں کے سامنے بہت متقی و پرہیزگار تھا، اور چھپ کر کے ان گناہوں کو کرنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہمارا باطن کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے اور ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اعمال میں کوئی بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑا سا اور آگے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اور کافر کہے گا، یعنی کافر شدت کی حسرت اور ندامت کی وجہ سے کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ تو جب کافر ہولناک عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو کرے گا، اللہ تعالیٰ
اس دن جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی عدل فرمائیں گے اور پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ. یعنی اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اپنے سینگ سے تو اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کیا جائے گا. لیکن ان کو پھر جنت یا دوزخ نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، یعنی واپس اسی چیز میں مل جاؤ جس سے تمہاری تخلیق کی گئی تھی. جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی جانور ہوتے اور مٹی بن جاتے، یعنی ان کو وہ عذاب نہ جھیلنا پڑتا جس کو وہ اپنے سامنے جہنم کی شکل میں دیکھ رہے ہوں گے. یا پھر وہ یہ تمنا کریں گے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے کہ عذاب آنکھوں سے دیکھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہمیں کفر و شرک سے اپنی رحم و کرم کے ساتھ بچا لے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے. تو یہاں پر الحمدللہ سورت ہماری مکمل ہو گئی ہے. 40 آیات تھیں اس سورت میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک بار ہم تھوڑا سا مزید ریویو کریں گے تاکہ ایک ہی وقت میں ہم دیکھیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے. 3 کلاسز میں سورت کو ہم نے مکمل کیا ہے، تو اس وقت اس کو تھوڑا سا ہم دوبارہ سے ریویو کر کے دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں، ہمارے عمل کے لائق کیا باتیں ہیں، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ پھر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کرنا ہے. آپ دیکھیں نیا سال بھی شروع ہو گیا ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں آج پہلی ہو، ہمارے یہاں تو آج 3 تاریخ ہے یا کل ہو گئی ہو پہلی محرم کی. اسلامی تاریخوں کا بھی پتہ رکھا کریں کہ کب نیا سال شروع ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہوتی ہے یا حرام مہینوں سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں محترم مہینے ہیں. ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب بھی زیادہ اور ان مہینوں میں کیے جانے والے گناہوں کا عذاب بھی زیادہ. تو بہت سوچ سمجھ کر اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اپنی زندگی کے لیے کچھ نئے فیصلے کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیے جب جنوری شروع ہوتا ہے تو جو بھی سمجھدار عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نئے سال کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام ضرور ترتیب دیتے ہیں. کسی بھی ایسی چیز میں اپنے آپ کو لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں جس سے ان کو اس دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل ہو سکے. تو جب یہ اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہمیں یہ فیصلے نہیں کرنا چاہیے کہ اس سال کو ہم کسی ایسے خیر والے کام میں لگائیں کہ جو پھر یہ سال میری بقیہ زندگی کے لیے بہترین ہو جائے اور پھر آگے کی زندگی بھی اس سے بہتر اور بہتر کرنے کی مجھے توفیق مل جائے. کیونکہ ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جس کا آنے والا کل اس کے پچھلے کل سے بہتر ہو، یعنی کہ وہ ایک شعوری زندگی کو اس طرح گزارے کہ ہر دن اپنے لیے بہتر فیصلے کرے. کل میں نے اگر قرآن کا آدھا صفحہ پڑھا تھا تو آج میں کوشش کروں کہ 1 صفحہ پڑھ لوں. کل اگر 2 آیتیں یاد کی تھی، 1 آیت یاد کی تھی تو آج 2 یاد کر لوں. کل میں نے اگر نماز میں 2 نفل پڑھے تھے تو آج 4 نفل پڑھ لوں. تو ہر انسان اپنے لیے آگے آنے والی زندگی کے لیے بہتری کے فیصلے کرتا ہے اور وہی صاحب عقل بھی ہوتا ہے. جو انسان صاحب عقل نہیں ہوتا اور اس کو اپنے وقت کی قدر نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں سال آئے، نیا سال آئے، پرانا سال گزر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک مومن کو فرق پڑتا ہے. وہ اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی پر نظر ثانی کرتا ہے کہ کیا کیا مجھ سے چھوٹ گیا، جو یہ سال گزر گیا اس میں مجھ سے کیا چھوٹ گیا جو نہیں چھوٹنا چاہیے تھا. اور اب جو نیا سال آ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگوں، دعائیں بھی کروں، کوشش بھی کروں کہ مجھ سے وہ کوتاہیاں نہ ہوں جو پچھلے سال میں ہو چکی اور اب یہ سال مزید بہتری کے ساتھ گزرے. لیکن ہمارے پاس تو یہ ہے مسئلہ کہ لکھنؤ میں اور انڈیا میں بلکہ زیادہ تر مسلمانوں میں یہ جو بدعات اس عشرے کو لے کر، اس مہینے کو لے کر کے رائج ہیں، اس میں اتنا زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں. خود نہیں کرتے تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ہی تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، دیکھو وہ لوگ وہ کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا. تبصروں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں. بجائے اس کے ہمیں
تعمیری کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اپنا یہ وقت گزارنا چاہیے. جو کام ہم نہیں کر سکے پچھلے سال اس کام کو کے فیصلے کرتے ہوئے اپنا یہ وقت گزارنا چاہیے. آپس میں مشورے کریں، آپس میں اچھی طرح سے مل کر کے بیٹھیں، کلاسز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں بھی اور دوسروں کو اچھے مشورے دیں بھی کہ ہم ایسے کر لیں تو یہ زیادہ بہتری کی صورت ہو سکتی ہے، ایسے کر لیں تو یہ ہماری آخرت کے لیے زیادہ بہتر کام ثابت ہو سکتا ہے. تو کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ اپنے اس نئے آنے والے سال کے لیے ضرور لیں، اور اس میں سب سے بہتر فیصلہ جو کسی بھی مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین کے علم کی مجلسوں سے اپنے آپ کو جوڑے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے. اس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب انسان اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اس کتاب ہدایت کو تھام کر چلنے اور اس کو زیادہ پڑھنے، اس پر اپنا زیادہ وقت صرف کرنے اور اس پر اپنی صلاحیتیں لگانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جس کے ساتھ ہو جائے پھر اس کو اور کسی چیز کی ضرورت بھی کیا باقی رہے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سال میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے اور اس سال میں ہمیں اپنے لیے بہتری کے فیصلوں کی توفیق دے، علم حاصل کرنے کے فیصلوں کی توفیق دے، علم کو دوسروں تک پہنچانے کی فیصلوں کی توفیق دے. آپ دیکھیں کہ علم اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو نور کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہیں. نور کی شکل میں جب وہ یہ دو کام کرتا ہے تو اس کا نور پھیلتا چلا جاتا ہے اور وہ نور پھر پلٹ کر اسی کی طرف واپس آتا ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ بعض لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں نا، بہت وہ کوئی حسین و جمیل لوگ نہیں ہوتے لیکن ان کے چہروں پر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے. آپ ان سے بات کر کے جب پلٹتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ تھا، کتنا سکون والا چہرہ تھا، کتنا ان کے سے بات کر کے میرے دل کو سکون ملا. کیوں ہوتا ہے؟ اسی کے بنسبت آپ ایک بہت خوبصورت چہرے والے سے بات کرتے ہیں اور پلٹ کر کے آتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ان سے تو بات کر کے طبیعت ہی بے مزہ ہو گئی، کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس سے آپ نے کم شکل والے سے بھی بات کی تھی اس میں ایک حکمت تھی، اس کے پاس علم تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بات ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑنے کا بندوبست کیا، آپ کے ساتھ خیر خواہی کی. تو وہ جو خیر پھیلی نا اور وہ خیر پلٹ کر پھر اسی کی طرف آئی، اس نے اس کے چہرے کو نور بخش دیا. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ پھر محروم رہ جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی محروم اٹھایا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو واقعی ہمارے لیے نور کا باعث بن جائیں، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پہنچیں تو وہ نور ہمارے ساتھ ہو. یعنی قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نور بس ان کے ناخنوں کی پیروں کے ناخنوں کی حد تک ہوگا اور وہ بھی کبھی جل رہا ہوگا کبھی بجھ رہا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے. تو ہمیں ایسا نور مانگنا چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن کر دے. ہمیں اپنے رب سے مانگنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. ہم بس اپنے حساب سے سوچتے نا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مالک کے کل ہر چیز دینے پر قادر ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو وہ دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو، ہر چیز دینے پر قادر ہے. ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنی ہے اور اپنے رب سے مانگتے جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور سنیں گے اور ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے اس یقین کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ نبا کو پھر سے ایک دفعہ پورا ریویو کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سورہ نبا قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 سے 5 نبوی میں جب اعلان عام ہو گیا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جب قیامت کے بارے میں اختلاف لوگوں میں برپا ہو چکا تھا اور قیامت اور امکان آخرت کے عقیدے کو پختہ کیا جا رہا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس میں ایسے واقعات ہیں، قیامت کے اس طرح کے تذکرے ہیں کہ جس کا میرے اوپر بہت زیادہ اثر ہے اور جس سے ایسا لگتا ہے گویا میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے سورت المرسلات، اس میں بار بار یہ بتایا گیا تھا، ابھی آپ نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اسے بھی پڑھیں گے، لیکن اس میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے جھٹلانے والے مکذبین کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ بار بار اس میں دہرایا گیا ہے۔ یہاں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کو نہ ماننے والے طاغین بن کر سرکش اور دوزخی ہو جاتے ہیں، اس کے برخلاف قیامت کو مان کر حدود اور قیود کے ساتھ زندگی گزارنے والے متقین جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ابھی دیکھا کہ پوری سورت جو ہے وہ 6 پیراگرافز پر مشتمل ہے، یعنی 6 حصے سورت کے کیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ہے، اور اس میں قیامت کی عظمت پر یا اس کے بڑی خبر ہونے پر اختلاف کرنے والوں کو ان کے شک اور ان کی حیرت انگیزی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ قیامت جس کے بارے میں یہ چیمگوئیاں کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ امکان قیامت کے بارے میں اختلاف غلط ہے اور یہ ہو کر رہے گی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 1 سے 5 تک میں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، یعنی اگلا موضوع شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 6 سے 16 تک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قدرت، ربوبیت اور حکمت سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے، یعنی دلیل پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 6 سے 16 تک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش یعنی گہوارہ بنایا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا، اور کیا ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون نہیں بنایا، اور کیا رات کو پردہ پوش نہیں بنایا، اور کیا ہم نے دن کو معاش کا وقت نہیں بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہیں قائم کیے، اور ہم نے ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور کیا نہیں ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اگائے اور گھنے باغ بھی اگائے۔ یہ جتنی بھی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایک طرح سے دلیل ہے۔ پھر تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 17 سے 20 تک ہے، اور اس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر ان 4 آیات میں آیت نمبر 17 سے 20 تک میں پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا پیراگراف جو ہے، یعنی چوتھا حصہ جو ہے اس سورت کا، وہ ہے آیت نمبر 21 سے 30 تک، اور اس میں قیامت کا انکار کرنے والے یعنی طاغین کا، جو قیامت کا انکار کرتے تھے طاغی، ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ طاغین کے لیے یعنی جو منکرین تھے قیامت کے اور سرکش لوگ تھے، ان کے لیے بیان کیا گیا کہ طاغین کے لیے آگ، کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون ہے، یقیناً جہنم گھات میں ہوگی جو طاغین یعنی سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں یعنی دوزخ میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہیں چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔
ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ یہ دوستی کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ایسے حالات سے، ایسے عذاب سے، قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہونے سے۔ پھر اگلا پیراگراف نمبر 5، آیت نمبر 31 سے 37 تک، اس میں بتایا گیا ہے کہ طاغین کے بالمقابل متقین کا انجام جنت ہوگا، تو کامیابی متقین کا مقدر ہوگی، ان کے لیے باغات، بیویاں اور شراب وغیرہ کا انعام ہوگا۔ تو یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے جام، وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، ان کے عمل کے حساب سے صلہ، جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور ان کے درمیان کی چیزوں کا بھی، مہربان رب جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ اور پھر آخری پیراگراف آج ہم نے پڑھا الحمدللہ، آیت نمبر 38 سے 40 تک، تو یہ چھٹا پیراگراف ہے، یعنی چھٹا حصہ آیت کا، جس میں اللہ کے اختیار کی وضاحت ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر شفاعت کر سکتا ہے اس کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ دن ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ ہوں گے، کوئی بھی لا اجازت زبان تک نہ کھول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ بالکل ٹھیک بات کہے گا۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس روز آدمی دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش میں خاک ہوتا۔ اس پیراگراف میں عدالت خداوندی کا منظر ہے کہ سارے شفیع جن کو ہم شفیع سمجھتے ہیں وہ بے اختیار ہوں گے، شفاعت کرنے والے۔ قیامت کے دن کلی اختیارات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوئی بھی سفارش کرنے والا اللہ کی اجازت کے بغیر منہ نہیں کھول سکے گا، اور اس کی زبان سے کسی غلط سفارش کے الفاظ نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے لبوں پر قول ثواب یعنی قول عدلی ہی ہوگا، وقال صوابا۔ تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس صورت کا، یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں آپ، وہ یہ کہ امکان قیامت کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ دن برحق ہے۔ قیامت کے دن خوف آخرت سے بے نیاز طاغین یعنی سرکش لوگ اور خوف آخرت کے تحت زندگی گزارنے والے متقین کا انجام مختلف ہوگا۔ شفاعت باطلہ کے عقیدے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اٹھ کر شفاعت کر دے گا، بلکہ سرکشی سے بچتے ہوئے، خوف قیامت کے سائے میں زندگی گزارتے ہوئے متقی بن کر جنت کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ اس صورت کا ایک مرکزی خیال ہے، مرکزی مضمون ہے، جس کے تحت پوری آیتیں ہیں، اور جس میں مختلف طرح سے ان حصوں کو الگ الگ کر کے بھی اگر سمجھا جائے۔ اب آپ جب پڑھیے گا تو یہ جو 6 پیراگرافز میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک ایک کو لے کر کے پھر اس پر غور و فکر کیجیے گا۔ چاہیں تو آپ اسی کے حساب سے اپنی آڈیو ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، اسی کے حساب سے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حصے کو اگر آپ نے ایک دن میں بھی پڑھ کر کے سمجھ لیا، 6 حصے ہیں آپ کے پاس، اگلی صورت شروع ہونے کے لیے 6 دن ہیں، تو ہر دن بھی اگر آپ نے ایک ایک حصے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اور پھر پڑھ لیا اور پھر دہرایا اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اس پر غور و فکر کیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اور جہاں آپ نے نوٹس لیے وہیں پر آپ نے 2-4 لائنیں اپنے لیے لکھ لیں کہ مجھے کیا تبدیلی لانا ہے اپنے عمل میں، اب کیا کرنا ہے جو اب تک نہیں کیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو خود کو بہت فائدہ ہوگا، دوسروں کو ہو نہ ہو، ہر ایک کو بتانے کی بھی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔
ہر شخص کا فیصلہ خود اس کے اعمال کے مطابق کیا جائے گا. وہاں پر کوئی بھی کسی کو اپنا ایک عمل بھی دینے کا روادار نہیں ہوگا. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا وہاں پر کہ آپ چلیں آپ کے پاس ایک نیکی کی کمی پڑی تو یہ میں آپ کو اپنی دے دیتی ہوں. بلکہ ہر ایک کو تو یہ فکر لگے گی کہ کس کی دوسرے کی نیکیاں ہم کو مل جائیں تاکہ ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں. تو آپ سوچیں، دنیا کی چیزوں پر رکھ کر کے اس بات کو سوچیں. آج تو ماں اپنے منہ سے نوالا لے کر کے نکال کر کے بھی چاہے اگر وقت ایسا پڑ جائے تو اولاد کو کھلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنا ہر آرام قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ نفسا نفسی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایسے وقت میں نیکیوں کی انسان کو کتنی ضرورت ہوگی. تو اس وقت جو مہلت ملی ہوئی ہے ان کو ہمیں نیکیاں جمع کرنے پر بھی اس کے لیے محنت کرنا چاہیے، اور دوسرے کی جو نیکیاں کر لی ہیں ان کی حفاظت کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف نیکی کرتے جائیں، دوسری طرف اس کو ضائع کرنے والے اعمال کرتے جائیں، اور پھر جب قیامت کے دن خدا نخواستہ ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر انسان آیا اور اس کو ذروں کی طرح اڑا دیا جائے. تو یہ بھی دعا کیا کریں ساتھ. جب یہ بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، تو یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری ان نیکیوں کو جو ہم واقعی بڑی مشکل سے کرتے ہوتے ہیں، جو اپنے رحم و کرم سے، اپنے خاص رحم و کرم سے ان کی حفاظت فرما، تاکہ وہ ہمارے لیے محفوظ خزانے کی شکل میں اس دن ہمارے ساتھ ہوں. الحمدللہ صورت آپ کی مکمل ہوئی. آج تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یا جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ پھر اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، اس بارے میں اگر کوئی مختصراً جو بھی بات کرے وہ مختصر بات کرے تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آمین یا رب. ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق دے. اور ابھی جو لوگ ہیں اس وقت کلاس میں، وہ پلیز کلاس چھوڑ کر کے نہ جائیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات ایسی سوالات میں بھی ہوتی ہے کہ جو فائدے کی ہوتی ہے. جی آپ میں سے کسی کو سوال کرنا ہے جو پچھلے کلاس میں آپ لوگ کہہ رہے تھے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجئے. آپ لوگ کہہ رہے تھے پوچھنا تھا تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجئے. جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خیر دے، آپ لوگوں کے جیسے ہم لوگوں کو بھی صالح بنائیں انشاءاللہ. اور اگلا سوال کسی کا ہے؟ خدیجہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے خدیجہ؟ جی خدیجہ بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم اپنی ممی کو مطلب کہ بات کراتے ہیں، میرا وضو ہوتا ہے اور وہی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ دوسرا وضو کرنا چاہیے؟ نہیں، وضو آپ دوسرا کر لیا کریں، کیونکہ پرائیویٹ پارٹس پہ ہاتھ لگنے سے، چاہے وہ آپ دوسرے کو کرا رہے ہوں یا خود، تو پھر وضو نہیں رہتا، تو پھر وضو دوسرا کر لیا کریں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے بھی آپ گلوز وغیرہ یوز کیا کریں. بہتر صورت یہی ہے کہ ہاں گلوز یوز کیا کیجئے. کسی کو بھی اس طرح ٹچ کرنا مناسب نہیں ہے، تو چاہے وہ والدین ہو یا، تو آپ اس کے لیے گلوز یوز کر لیا کریے. ٹھیک ہے؟ اچھا نیکسٹ اور کسی کا کون تھا؟ نور فاطمہ ہو گئی، خدیجہ ہو گئی، اور کون؟ جی صبا. السلام علیکم سارا جی. وعلیکم السلام. جی سارا، ویسے تو میں ایک سوال پوچھنے رہی تھی، کیا بچوں کو بھی دھلاتے وقت وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی جو چھوٹے بچے ہیں، جی ہاں، 4 سال کے 3 سال کے. نہیں کوئی بھی ہے، پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
अच्छा, बच्चों का मुझे नहीं पता था, बच्चों का जी जी जी। और उस्तादा आज आपने जो समझाया सूर्य नबा, मैंने भी कभी इतना मायने पढ़े थे जरूर, लेकिन जो आपने 1 to 5, 6 to 16 जो अलग अलग समझाया तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मंदिर घूमने लगा। जी 1 to 5 में बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया कयामत के बारे में, मतलब सिर्फ इतना लिख पाए थे। जी आप एक दफा और दूसरी एक बार रिकॉर्डिंग और मजीद सुन लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पूरा एकदम, मतलब हर आयत में मुझे इतने इतने आयत ये लिखा है, तो ये समझ में अच्छी तरीके से आया। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक चीज आप लोगों की मेरे ऊपर बाकी जो मुझे समझाना है, ये एक इधर से देखती हूँ कोई सवाल है तो जी, इधर से कोई गूगल पर किसी का कोई सवाल है? सिस्टर रजिया एंड अस्मा। जी बोलिए, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रजिया। हाँ, मैं ऐसा पूछ रही थी कि नफल रोजे में अगर उठा नहीं जा सकता सहरी में तो क्या बिना सहरी का रोजा रख सकते हैं? जी रख तो सकते हैं, लेकिन ये कि सहरी करना बहरहाल बरकत का बाइस है, चाहे ये तो है, एक घूंट पानी भी पी ले। अगर कोई गलती से आप ये नियत करके मत सोएं कि मैं बगैर सहरी का रख लूंगी, बिलफर्ज आंख न खुले वो एक अलग बात है। आँख नहीं खुली इसलिए आज मुझे रखना था मगर मैंने पूछे बिना नहीं रखा फिर। आपकी हिम्मत है तो आप रख लें, वरना तो ये कि नफिल रोजा है, उसके लिए किसी भी ऐसी चीज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म नहीं दिया कि जिसमें इंसान के ऊपर तंगी आ जाए, वो परेशान हो जाए। ठीक है, बात रोजा रख के इंसान फिर और वो काम नहीं कर पाता जो वो अगर वो काम करे तो उसके लिए ज्यादा अजर है। ठीक है, तो अपने ऊपर तंगी डालने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। और अगर आपकी हिम्मत है तो आप रख भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चले। जी अस्मा, आप कुछ और कर लीजिए। जी अस्मा है, अस्मा है। जी अस्मा। अस्मा एंड सैयद फारूक नाम से इनके आईडी है वो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी बोलिए। ये हमारा सवाल है हराम हलाल के तरीके से बात करने का था बाजी। 15 साल पहले, मतलब हमारे कजन ने 15 साल पहले किसी से दुकान लिए थे, समझो, मतलब जैसे कब्जा कर लेते हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी इस मामले में। इस तरह के जो अगर पर्सनल सवाल हैं आपके तो आप मुझे पीएम पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगी। आप इस वक्त जो बात करें ना, वो मसाइल के ताल्लुक से भी ना करें, मैंने भी जवाब दे दिया आप लोगों को। लेकिन इस वक्त आप जो हमने पढ़ा है ना क्लास में, उसके मुतालिक आप बातचीत करें। उसमें आपके कोई चीज समझ में नहीं आई है, उसमें आपको कोई चीज समझना है, या कोई चीज आपको ऐसी लगी कि वो आपके लिए कोई नई बात थी जिस पर आप अमल करना चाहते हैं, उस ताल्लुक से बात करें। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम जनरल सवाल करने लगते हैं तो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो जो एक माहौल होता है वो फिर बिल्कुल दूसरे रुख पे चला जाता है। आपके सवालों पे मैं जरूर जवाब दूंगी, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह मैं उसके जवाब आपको कैसे करना हो पर्सनल मैसेज? वो आप सेंड कर दीजिए, हम दे देंगे मैम को। ठीक है जी, आपको जरूर सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, लेकिन क्लास में कुछ चीजें पर्सनल जो होती हैं उनको आप फिर पर्सनली रखें। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है? इसमें सैयद फारूक के नाम से आईडी आप कर लीजिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अच्छा बताया आपने हर चीज खुल के, ये सूरह नबा के। और ये हम पूछ रहे थे, अपने आशुरे का रोजा है तो 9-10 को रखना के अकेला भी रख सकते हैं? 10 को भी रख सकते हैं अगर किसी की कोई मजबूरी है, लेकिन बेहतर सूरत यही है कि 9 और 10 दोनों को रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फरमाया था कि अगले साल अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं 9 का रोजा भी रखूंगा ताकि यहूद से मेरी मुशाबिहत ना हो, क्योंकि 10 तारीख को यहूद भी रखा करते थे रोजा। मगर अपने रख रहे यहूद अब नहीं, अब नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक उस वक्त जो बात हमसे कह दी गई वो बात कह दी गई, तो लिहाजा आपको नहीं पता, क्या पता कोई रखते भी हो, हमको तो नहीं पता। नहीं, 9-10 रखते हैं, मगर अब ऐसा 10 का रखिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई मजबूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज तो आपको रखना है, मतलब 9 और 10 दोनों रखना चाहिए। नहीं तो 10-11 10-11 की दलील नहीं मिलती है, लेकिन लोग कहते हैं कि रख भी सकते हैं, कोई मजबूत दलील नहीं है उसके लिए। जज़ाकल्लाह खैर।
उस्तादा जैसे क्या नाम है, अगर मतलब हम जो है सफर में होंगे 9 तारीख को और 10 को हम पहुंचेंगे, तो 10 को अशरा है, तो उस दिन 10 का एक रोजा रख सकते हैं? जी देखिए, मजबूरी की बात अलग है, ये नफिल रोजा है, ठीक है, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन आप बाकी ये है कि अगर आप हिम्मत कर लें तो रख लें, 9 और 10 को भी रख सकते हैं। तो इसमें ये कि आप अपनी खुद, ये फर्ज रोजा तो है नहीं, जब फर्ज रोजे के लिए सफर में आपको छूट है तो फिर नफिल रोजा तो नफिल है। ठीक है, चलें अब हम, मेरी जो बात रह गई थी मैं कर लूँ ना, 5 मिनट रहते हैं तो मैंने आप लोगों से जब हम ये पढ़ रहे थे कवा इबातराबा के लोग जो जन्नती होंगे उनको हूरें मिलेंगी, ठीक है, ये बात बहुत बार आती है, मसला आता है और अक्सर लोग इस बातें बारे में सवाल करते हैं, तो फिर औरतों के लिए क्या होगा, है ना? तो इसका जवाब आप में से है किसी के पास? मुझे लग रहा है कोई जवाब है? अच्छा प्लीज माइक ऑफ करिए, जिसने माइक जिसका खुला हुआ ऑफ करिए। हाँ, अगर कोई इसका जवाब देना चाहता है तो देते जरूर। किसी को पता है ऐसा क्यों है जो कहते हैं ना कि हम फिर औरतों के लिए क्या है, औरतों के लिए क्या होना चाहिए? क्या औरतों के लिए ये बात बेहतर होगी कि जिस तरह मर्दों को हूरें मिले उसी तरह औरतों को भी बहुत सारे मर्द मिले? मेरी बात को आप गलत रुख पे मत ले जाइएगा, लेकिन इस बात को सोचने की कोशिश करिए, जो एतराज हम औरतें खुद करते हैं उसके बारे में हमारी क्या राय है, जो हम बिना सोचे समझे नाउज बिल्ला अल्लाह ताला के ऊपर एक तरह से हम शिकवा कर बैठते हैं कि उनको तो यह मिलेगा, तो हमारे लिए क्या है? उसका जवाब आपको बहैसियत एक कुरान के स्टूडेंट के मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को मुख्तलिफ बनाया है, उसकी दिलचस्पियां, उसकी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ रखी हैं। औरतों की प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हैं, मर्दों की मुख्तलिफ हैं। मर्दों के लिए औरत एक उनके लिए दिलचस्पी का बाइस है, उनके लिए एक जिसको कहते हैं ऐशो इशरत का सामान है, और औरत के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मर्दों के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं। खूबसूरत लिबास हैं, जेवरात हैं, मकान हैं, डेकोरेशन की चीजें हैं, आरामदेह जिंदगी है, ये औरतों की दिलचस्पी की चीजें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत के लिए जो अज्र रखा है, जैसे हमसे कुरान बार बार ही बात कहता है कि नेक कामों का अज्र मर्दों को भी मिलेगा और औरतों को भी मिलेगा। तो अज्र के हिसाब से मर्द और औरत में अल्लाह ताला के यहाँ कोई तखसीस नहीं है, लेकिन औरत को अज्र में वो चीजें मिलेंगी जो उसके लिए खुशी का बाइस होंगी, और मर्द को अज्र में वो चीजें मिलेंगी जो उसके लिए खुशी का बाइस होंगी। आप तसव्वुर करें, दुनिया में एक बीवी एक शौहर की तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर नहीं पाती, उसमें उसको 10 मसाइल होते हैं, कभी सेहत का मसला होता है, कभी कोई और मसला होता है, कभी कोई और मसला होता है। और अगर वहां पर एक औरत को कई शौहर दे दिए जाते तो क्या वो उनके साथ खुश रहती? जैसा कि मर्दों के लिए आता है कि उन्हें हूरें ही मिलेंगी, एक हूर की बात नहीं आती, है ना? तो ये सोचने वाली बात है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकवा नहीं मत करना चाहिए कि हमारे लिए क्या है, हम उनके लिए तो इन बातों का, उन बातों का सबका तज़किरा कुरान करता है, हमारे लिए क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस वादे पर हमें यकीन होना चाहिए कि हमारे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्दों के बराबर अज्र रखा है। कोई भी नेक अमल अगर कोई एक औरत करती है उसका अज्र वही है जो एक मर्द के करने का, बल्कि उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। वो तो मस्जिद जाएं तो उनको वो सवाब मिलता है नमाज का, और औरत तो घर पे पढ़ ले तो भी उसको वही सवाब मिलता है। मर्द जाता है तबलीग के लिए, निकलता है अपने घर से और पता नहीं कहां कहां जाता है, और उसकी बीवी उसके घर में उसके बच्चों की हिफाजत करती है और अपनी असमत की हिफाजत करके बैठी होती है, तो उसके लिए उससे 70 गुना ज्यादा अज्र लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, आप सोचें कहां कमी है। तो ये जो अज्र के मिलने की बात है कि अज्र मिलेगा किस शक्ल में, तो हर इंसान को उस शक्ल में मिलेगा जिससे वो खुश हो जाए, जो उसके लिए राहत का बाइस हो। मर्दों को उस शक्ल में जिसमें वो खुश हो जाए, औरतों को उस शक्ल में जिसमें वो खुश हो जाए। और अगर मर्द और औरत यानी बीवी और शौहर दोनों जन्नती हैं, दोनों ऐसे अमाल के करने वाले हैं कि जन्नत में जाने वाले उनके अमाल हैं, तो औरत मर्द को जो
حوریں ملیں گی، ان کی جو سردار ہوگی وہ اس کی وہی بیوی ہوگی جو دنیا میں ہوگی اس کی بیوی. یہ بھی سن لیجیے. لیکن 10 حوریں اس کو ملی ہے مثال کے طور پر، تو جو سردار حور ہوگی اس کو دنیا میں، اس کو وہاں پر تو خوبصورتی حوروں کی طرح عطا کر دی جائے گی، عمر بھی انہی کی جیسی کر دی جائے گی، اور سردار اسی کو بنایا جائے گا جو دنیا میں وہ بیوی اس شوہر کے ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان معاملات میں ہمیں شکوے نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں شکوے نہیں ہوتے. ہمیں اپنے رب سے شکوہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. حیثیت کیا ہے ہماری؟ لیکن شکوے تو ہم بڑے بڑے کر بیٹھتے ہیں، عمل چاہے کوئی ہو نہ ہو. ادھر بات آئی ادھر ہم شکوہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس بات کو کلیئر رکھے اپنے ذہن میں. کوئی آپ کے سامنے کوئی بات اس طرح کی کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا ذہن بھی کلیئر کیجئے کہ یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اس کو ہمیں ایسے لینا چاہیے. آگے ہی سمجھ میں بات؟ اس کے آگے ہی سمجھ مائنڈ کلیئر ہو گیا، اب تک جو الجھا ہوا رہتا تھا. الحمدللہ. چلیں پھر انشاءاللہ تعالی اجازت، نیکسٹ کلاس میں ہم اپنی نئی سورہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحان کل اللہ. محرم کی محرم کی کلاس کل آپ لیں گی محرم والی کلاس؟ آپ نے کہا تھا کل کے لیے نہیں، کل کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو بتاتی ہوں، 1 دن یا 2 دن پہلے بتا دوں گی جب مجھے لینا ہوگی. کل نہیں کر پاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. رکھتے ہیں بیچ میں، اسی عشرے کے بیچ میں کسی دن رکھ لیں گے. جی انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.